بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفید رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہننا پسند فرماتے تھے۔ سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ طیب ہیں، اور اپنے مردوں کو اسی میں کفناؤ۔ نہار منہ سبز پودوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ زبان پر نیلے رنگ کے لائنیں ظاہر ہونا گردوں میں فطری کی علامت ہے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگا کرو، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ پیشاب میں جلن رہتی ہو تو دہی کھائے، پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبائے، سر میں خشکی ہو تو تیل میں انڈا اور دہی مکس کر کے لگائیں۔ جب مکھی کانے میں گر جائے تو اسے ڈبو دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے جبکہ دوسرے میں شفا ہے، اور مکھی کانے میں گرنے کے دوران شفا والے فر کو مؤخر کرتی ہیں اور زہر والے فر مقدم رکھتی ہیں۔ ناظرین، جو میں دودھ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور پالک سے زیادہ فولاد موجود ہوتا ہے، اس میں تمام ضروری وٹامن بھی پائے جاتے ہیں۔ پریشانی اور تھکن کے لیے بھی جو استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کیڑے گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کیڑے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہیں۔ کیڑا ہاضمے دار ہے، دیگر اعضاء کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پیدل چلنے کی حیرت انگیز فوائد۔ روز 3 منٹ کی چل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ 5 منٹ چل قدمی سے موڈ میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے۔ 5 سے 10 منٹ چل قدمی تخلیقی سوچ اور بیداری پیدا کرتی ہیں۔ 15 منٹ چل قدمی خون میں شوگر متوازن رکھتی ہے۔ 30 منٹ چل قدمی موٹاپے سے حفاظت ہوتی ہے۔ 40 منٹ چل قدمی دل کے امراض سے حفاظت ہوتی ہیں۔ 90 منٹ چل قدمی مایوسی اور ڈپریشن کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جوارے کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پی لینا مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ پیٹ خراب ہونے کی صورت میں مستقل شہد کا استعمال کریں، پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ تازہ سیب کا رس پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے سے گریز کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، میں تھک جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلبینہ استعمال کریں۔ ناظرین، کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، گلاب کی پتیاں چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ ناراض رہنے سے ڈپریشن اور چڑچڑاپن کی بیماری بہت آتی ہے۔ عورت اپنے کمر پتلی کرنے کے لیے دار چینی کا قہوہ پیا کریں۔ شربت سندل پانی کے ساتھ ملا کر پی لو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے۔ صبر کا شور صرف اللہ جانتا ہے اور صلہ بھی وہی دیتا ہے۔ جو لوگ رات کو پیدل چلنے سے کھانا ہضم کرتے ہیں ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ڈالڈا گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چکندر کھانے سے نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانا کھا کر فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ جو حاملہ عورت صبح کے وقت جلدی بیدار ہوتی ہے اس کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار سیب کھا لینے سے دل کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔
رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو انسان سے چھین لیا جاتا ہے۔ ناظرین، پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجور ڈال کر ان کا ملک شیک بنا کر پینے سے مثانے کی جلن ختم ہوگی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہوگا۔ جن لوگوں کو گرمی زیادہ لگتی ہو یا گرم دانے نکل آئے وہ بخارے کا جوس پی لیا کرے۔ ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی عادت اپناؤ، کیونکہ نماز برائیوں سے روکتا ہے۔ چہل قدمی کرنے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرکندی کھانا بہت مفید ہے۔ جوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ادرک کو ان طریقوں سے کھایا جائے تو چند دن میں وزن 1 کلو تک کم ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس نکال کر پی لے۔ ادرک کو زیرے کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ ادرک کو نیم گرم پانی میں پکا کر استعمال کریں۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پی لے۔ وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو سمجھ جائے کہ اس عادت سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ تلبینہ کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے۔ یہ ایک اعضاء ہے جو صوف کی طرح ہوتی ہیں، جو آٹے اور چاند سے بنائی جاتی ہے۔ بسا اوقات اس میں شہد ملایا جاتا ہے۔ اسے تلبینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید ہوتا ہے اور یہ دودھ ہی کی طرح پتلی ہوتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کو دل کی بیماریوں اور غموں کے دور کرنے کے لیے مفید بتایا گیا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ یہ نہیں ملتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے گندگی اتار دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیماروں اور ایسے افراد جو کسی میت کے غم سے دوچار ہوں کو تلبینہ کھانے کی تلقین فرمایا کرتی تھی اور فرمایا کرتی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو آرام دیتا ہے، اسے چست بناتا ہے اور اس کے غم اور دکھ کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، تلبینہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ صحت مندوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ بچوں، بڑوں، بوڑھوں اور گھر بھر کے افراد کے لیے اعضاء یعنی ٹانگ بھی دوا بھی، شفا بھی اور عطا بھی ہیں۔ خاص طور پر دل کے مریضوں کے لیے ٹینشن، ذہنی امراض، دماغی امراض، معدے، جگر، پٹے، اعصاب، عورتوں، بچوں اور مردوں کے تمام امراض کے لیے انوکھا ٹانگ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اگر ان کے خاندان میں فوتگی ہو جاتی تو اس کے گھر میں خواتین جمع ہو کر تعزیت کرتی اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ صرف میت کے گھر والے اور انتہائی قریب لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ یعنی دلیا بنانے کا حکم کرتی تو دلیا بنایا جاتا اور پھر سرید یعنی چوری بنا کر اس میں تلبینہ ڈال دیا جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اہل میت کی خواتین کو اس میں سے کھانے کا کہتی اور انہیں بتلاتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کی ڈارس باندھنے کے لیے اچھا ہے، اس سے غم میں کچھ کمی آتی ہے۔ ناظرین، جدید سائنس بھی اس مرکب کو انسانی جسم کے لیے بہت مفید قرار دیتی ہیں۔ ماہرین غذائیت کی تحقیق کے مطابق یہ اعضاء خون میں شکر اور چربی کی مقدار کو متوازن اور منظم رکھتی ہیں۔ جوہوں میں چیپدار ریشے ہوتے ہیں جو خون میں کولیسٹرول اور شکر کی مقدار کو گھٹا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جیمس اینڈرسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو کا ریشہ جب قولون میں پہنچتا ہے تو اس میں ان جراثیم کے عمل سے سہمی تیزابیت پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں خمیری کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تیزابیات خون میں جذب ہو کر جسم میں نشاستی کی پیدائش بند کر دیتے ہیں جس سے خون میں شکر کی مقدار کم اور مستحکم ہو جاتی ہے، اور یہ بات ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ تلبینہ تیار کرنے کا طریقہ نمبر 1، ایک پاؤ دودھ میں 3 کھانے والے چمچ جو کا دلیا ڈال کر 45 منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیں اور وقفہ وقفہ سے چمچہ ہلاتے رہیں یہاں تک کہ کیر جیسی بن جائے۔
پھر چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور حسب ذائقہ خالص شہد ملا لیں۔ اگر شہد موجود نہ ہو تو 3 عدد کھجوریں شامل کر لیں۔ بس آپ کے لیے تلبینہ تیار ہیں۔ تنبیہ، یہ بات ذہن میں لازمی رہنی چاہیے کہ ایلومینیم کا برتن ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معدہ اور آنتوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ طریقہ نمبر 2، 1 کلو جو کا دلیا یا ثابت جو 2 لیٹر پانی میں یا 2 لیٹر دودھ میں دھیمی آنچ پر 2 گھنٹہ پکا لیں۔ جب یہ گل جائے تو اسے اتار کر ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ لیں۔ پھر روزانہ حسب ضرورت دودھ میں شامل کر کے شہد، کھجورے، خشک میوہ، کیلے، چاکلیٹ وغیرہ ملا کر عمدہ قسم کا تلبینہ ملک شیک بنا لیا جائے۔ یہ شیک نہ صرف انتہائی طاقتور غذائیت سے بھرپور عمدہ قسم کا ناشتہ ہے جسے صبح کم سے کم وقت میں پینا بہت ہی آسان ہے، بلکہ اسکول جانے والے بچوں کے لیے اور دفتر جانے والے افراد کے لیے تو کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یاد رہے، 2 گلاس یہ تلبینہ شیک پی کر کم از کم 3 گھنٹہ بعد شدید بھوک کا تقاضا اٹھے گا۔ اس وقت آپ کا کھانا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ سے کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہ ہو سکے گا۔ طریقہ نمبر 3، 3 چمچ ثابت جو لے کر ترماس میں ڈال دیں اور پھر اسے گرم پانی سے بھر کر بند کر دیں اور کم از کم 8 گھنٹہ کے لیے رات بھر یا دن بھر چھوڑ دیں۔ 8 گھنٹے گزرنے کے بعد پانی چھان لیں۔ یہ جو کا بہترین پانی حاصل ہو گیا ہے، جو بہت سارے امراض میں شفا یابی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، بہتر ہے کہ اس پانی کو خالی پیٹ کم از کم 40 دن پابندی سے پی کر اس کے فوائد کا از خود مشاہدہ کریں۔ پانی چھان کر جو حاصل ہو اسے گرم دودھ میں تھوڑی دیر ابال لیجیے۔ آپ کا ایک اور قسم کا تلبینہ صرف چند منٹوں میں تیار ہو گیا ہے۔ پھر کھجوریں شامل کر دیں۔ دوا اور غذا کے پوری طرح اثر کرنے میں عادات کو بڑا داخل ہے، لہٰذا بعض قوموں میں یہ عادت رہی ہے کہ وہ جو کا پانی بنانے میں جو کے ثابت دانے کے بجائے جو کے آٹے کے پانی میں گھول کر اسے ابالنے کے بعد استعمال کرتے ہیں، جس سے بھرپور غذائیت حاصل ہوتی ہے اور چہرے کی رونق بحال ہو جاتی ہے۔ شہری معالجین اس کو ثابت دانوں کے ساتھ استعمال کراتے ہیں تاکہ اس سے تیار ہونے والا پانی فتلا اور زود ہضم ہو اور اس سے مریض کی طبیعت پر گرانی نہ ہو۔ یہ شہریوں کی نازک مزاجی کے مطابق ہوتی ہیں، کیونکہ پسے ہوئے جو کا پانی ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ بہرحال ثابت جو کا پکایا ہوا پانی زود ہضم ہوتا ہے۔ اگر گرم گرم پیا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور یہ طبی اور فطری حرارت کو بڑھاتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کو چاہیے کہ کسی بھی طریقہ سے تلبینہ بنائے، لیکن شہد بیری کا عمدہ اور معیاری ہی استعمال کریں تاکہ ان کی شوگر اعتدال پر رہے۔ یہ خون میں شوگر کی سطح اور انسولین میں باقاعدگی رکھ کر کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بناتا ہے۔ یہ پیشاب کے امراض کے لیے مفید ہے۔ یہ پیشاب آور ہے اور گردوں کو صاف کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے گردوں کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کالے ہونٹوں کا علاج: 1 کپ ناریل کا خالص تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیموں کا عرق شامل کر لیں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں۔ انشاءاللہ جلد ہی فرق محسوس ہوگا۔ سپیغول پیٹ خالی کرنے اور بھوک کو کم کرنے کے ذریعے بھوک پر قابو پانے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ بھوک اور کیلوریز کی مقدار میں کمی سے وزن کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ سپیغول کے کھانے سے بھوک کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دن بھر کی کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے اور وزن میں کمی کو فروغ ملتا ہے۔ اس طرح سپیغول کا چھلکا معدے کو بھرا رکھتا ہے اور بار بار لگنے والی بھوک کو مٹاتا ہے، جس سے جسم کو فاضل چربی پگھلانے کا وقت ملتا ہے اور موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ موٹاپے کا شکار افراد یا جو لوگ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اگر فاسٹ فوڈ کھانے کے بعد 1 چمچ سپیغول پانی کے ساتھ استعمال کریں تو اس میں موجود فائبر فیٹس کو جسم میں ہضم ہو کر جذب ہونے کے بجائے جسم سے خارج کر دے گا۔ کینسر کے خطرات میں کمی: سپیغول میں اعلیٰ درجے کا فائبر پایا جاتا ہے، جو کینسر کے خطرات میں کمی لانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس فائبر کے استعمال سے جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہاضمہ کے نظام میں بہتری آتی ہے اور آنتوں کے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے مفید: کچھ خواتین کو حیض جیسے مسائل کی وجہ سے ہارمونز کے عدم توازن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے سپیغول استعمال کیا جاتا ہے۔
स्प्योल के इस्तेमाल से जिस्म में एस्ट्रोजन की पैदावार में इजाफा होता है, जिससे हार्मोन्स की अदम तवाज़ुन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। स्प्योल का इस्तेमाल बड़ी आंत के कैंसर के खिलाफ मुअस्सर किरदार अदा करता है और आंत के कैंसर से बचाता है। गोले रोगन सिरका और स्प्योल एक साथ इस्तेमाल करने से सर दर्द में आराम मिलता है। सख्त सोजश वाले दानों और घुटनों के दर्द में उसे तेल में पकाकर बांधने से फायदा होगा। नाज़रीन, लिज़्ज़त बढ़ाने की खातिर स्प्योल को मशरूबात में और फालूदे में भी इस्तेमाल किया जाता है। कमर दर्द के दौरान मेथी की सब्जी इस्तेमाल करें। पेट की जद्दी चर्बी पिघलाने के लिए लेमू का रस 1 चम्मच, लहसुन का रस 1 चम्मच और 2 चम्मच पानी लेकर आपस में मिला लें और सुबह शाम इस्तेमाल करें। 2 गिलास पानी में एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें और उसे उबालें। जब उसका इर्क निकल जाए तो उसे ठंडा कर लें और उसे सुबह खाली पेट और रात को खाने से पहले लेमू न छोड़कर पी लें। इससे तेजी से जिस्म की इजाफी चर्बी का खात्मा होगा, वजन कम होगा और जिस्म से तमाम फासिद मादों का खात्मा हो जाएगा। साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर होगा। फाव पर धब्बों के लिए 4 बड़े चम्मच ग्लिसरीन में 1 बड़े लेमू का रस मिलाकर किसी शीशे में रख लें। रोजाना इस मिक्सचर को फाव के धब्बों पर मालिश करें। बाद में फाव धो लें। चंद दिनों में फाव साफ हो जाएगी। कलवंजी को पानी में उबालें और उसका पानी रात को सोने से पहले बच्चों को पिलाएं। पेट के कीड़े खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। आपने जितने प्याज रोजाना इस्तेमाल करने हो उनको रात को प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर अच्छी तरह लिफाफा बंद करके फ्रिज में रख दें। सुबह जब आप खाना पकाने के लिए प्याज काटेंगे तो आंखों से हरगिज पानी नहीं निकलेगा और फ्रिज में से प्याज की बू भी नहीं आएगी।